آج جاپان 50 سال کے اندر دنیا کا سب سے طاقتور اور مالدار ترین ملک بن گیا ہے۔ دنیا کی منڈیوں میں مال دینا کا آپ جنگ نہیں کریں گے، ہم امریکہ کو آنکھ نہیں دکھائیں گے، ہم ایٹم بم نہیں گرائیں گے، ہمارے بچے گن نہیں چلائیں گے، ہمارے بچے اب کتاب پڑھیں گے، ہمارے بچے اب قلم ہاتھ میں لیں گے، ہمارے بچے انڈسٹریز قائم کریں گے، ہمارے بچے مال بنائیں گے اور ساری دنیا کو مال سپلائی کریں گے۔ اس حکمت عملی نے جاپان جیسے تباہ شدہ ملک کو آج مالدار ترین ملکوں کی صف میں شامل کر دیا۔ جواب ہے نالج از پاور، علم طاقت کا نام ہے جو اس دبے کچے ملک کو، اس دبے کچلے ملک کو آج طاقتور بنا دیا۔ امریکہ کا وجود 1000 سال پہلے دنیا میں نہیں تھا۔ 1495 میں کولمبس نے امریکہ کا پتہ لگایا۔ اس سے پہلے امریکہ نام کا ایک ملک تھا، دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن 1000 سال کے بھیتر آج امریکہ دنیا کی ٹیکنالوجی کی دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ امریکہ ساری دنیا پہ شاسن کر رہا ہے۔ روس جیسے طاقتور ملک کو امریکہ آنکھ دکھلا رہا ہے۔ ان سے کہا جائے 1000 سال پہلے تو تیرا وجود نہیں تھا، لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن آج تو ساری دنیا کا راجا کیسے بنا ہوا ہے؟ تو امریکہ کا جواب ہوگا کہ ناسا کے انجینئرز، ناسا کے سائنٹسٹ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ یہ تحقیقاتی ادارہ جو کا ناسا ہے، جہاں سب بڑے سے بڑے ویگیانک مل کر اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ کیسے ہمیں کوئی نیا کام کرنا ہے، کیسے نیا ہتھیار بنانا ہے، کیسے کوئی نیا سامان دنیا کو دینا ہے، کیسے مجھے دنیا کو کچھ دینا ہے، تاکہ ہر جگہ صرف امریکہ کی ٹیکنالوجی کا چرچا ہو۔ وہ لوگ دماغ جلاتے ہیں، وہ لوگ کھاتے کم ہیں، سوتے کم ہیں، دماغ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ علم نے امریکہ جیسے ملک کو 1000 سال میں 200 سے زائد ممالک کا بادشاہ بنا دیا۔ نالج از پاور، نالج از لائف۔ جان ڈیوڈ پورٹ نے کیوں کہا یہ مدرسہ ہی سائنس کے کا جنم داتا ہے اور سائنس کو پیدا کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ آج امریکہ بولتا ہے نالج پاور ہے، نالج لائٹ ہے۔ چائنا آج کہتا ہے علم طاقت ہے، علم روشنی ہے۔ انڈیا آج بولتا ہے علم طاقت ہے، علم روشنی ہے۔ فرانس آج بولتا ہے علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ مگر ایک قوم مسلم جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، تیرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے عرب کے ڈیزرٹ میں بیٹھ کر، جبکہ اس وقت نہ روم کے وکاس کی کہانی تھی، نہ امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں تھا، نہ چائنا جاپان کی وکاس کی کہانی تھی، نہ ہندوستان میں ایک پرائمری اسکول تک نہیں تھا۔ اس وقت مصطفیٰ جامع رحمت نے کہا تھا علیکم بالعلم فإن العلم نور وعلا بالعلم فإن العلم قوة طلب العلم فریضة على كل مسلم اطلب العلم ولو اطلب العلم من المهد الى اللحد۔ مصطفیٰ نے کہا تھا علم حاصل کر، علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم حاصل کر کمپلسری ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حضور نے کہا تھا ماں کی گود میں لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کر۔ علم تمہارے لیے زینت ہے، علم تمہارا بہترین ساتھی ہے، علم تمہارا ہتھیار ہے، علم تمہاری زیب و زینت کا سامان ہے، علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ اب پتا چلا کہ دنیا چاہے وکاس کی جس چوٹی پر پہنچ جائے اور جو بھی بولے کہ علم حاصل کر، علم طاقتور بنا دے گا، منہ اس کا ہوگا اور یہ نعرہ مصطفیٰ جامع رحمت کا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس حضور امین شریعت۔ احسان اسلام کا ہے جس نے پوری دنیا میں علمی انقلاب برپا کیا ہے۔ احسان مدرسے کا ہے جس نے درسگاہ کھولنے کا مزاج دنیا کو دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مدرسہ کھولنے والا، مدرسہ اسکول کھولنے کا مزاج دینے والا، یہ اور بات ہے کہ اس میں وہ کوالٹی اب نہیں رہی جو کوالٹی پہلے تھی، لیکن اس کی تاریخ تو بڑی روشن ہے۔ آج بھی یہ شعر جس دن کروٹ لے لے اور جس دن یہ شعر جاگ جائے، یونیورسٹیوں پہ یہ مدرسہ بھاری رہے گا، چونکہ وہاں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے اور یہاں سارے علوم و فنون کے دروازے مدرسہ کھول کے بتا دیتا ہے، چونکہ قرآن پاک کا علم یہاں سکھایا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک فاؤنٹین آف نالج اینڈ وزڈم ہے، تمام علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، اور سارے علوم و فنون کے سوتے یہی سے پھوٹتے ہیں اور سارے دروازے یہی سے کھلتے ہیں۔ اس لیے اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا۔ اسلام نے دنیا کو تہذیب سکھایا ہے،
اسلام نے دنیا کو نالج کا طاقت کا احساس دلایا ہے. اسلام نے لوگوں کو موریلٹی سکھایا ہے. اسلام نے لوگوں کو موڈیسٹی سکھایا ہے. اسلام نے لوگوں کو پنکچولیٹی سکھایا ہے. اسلام نے لوگوں کو جینے کا شعور دیا ہے. وہ جو چند پوجا ارچنا کے چند طریقے سکھاتا ہو کہ ناریل ایسے پھوڑنا ہے, کپور ایسے لگانا ہے, ابیر ایسے لگانا ہے, یہاں لال رنگ ایسے کھینچنا ہے اور یہاں خون ایسے لگا دینا ہے, جو خون سے کھیلتا ہو, جو صاحب ابیر اور گلیل سے کھیلتا ہو, جو صاحب ناریل پھوڑتا ہو, یہ دنیا کو تہذیب کیسے سکھائے گا؟ یہ دنیا کو اعلیٰ کلچر کیسے دے گا؟ یہ دنیا کو جینے کا انداز کیسے سکھائے گا؟ وہ تو مصطفیٰ تھے جنہوں نے حیا پر, جنہوں نے پردہ پر, جنہوں نے تہذیب پر, جنہوں نے شرافت پر, جنہوں نے دوسروں کی خدمتوں پر, جنہوں نے ایمانداری پر, جنہوں نے اونیسٹی پر اتنے سارے ممات دنیا کو دیے کہ آج اگر دنیا میں تہذیب برقرار ہے, تمدن موجود ہے, تو احسان مصطفیٰ جان رحمت کا. حضور نے کوئی ایک رسم و رواج نہیں دیا ہے کہ ایسے کر دینا ہے, ایسے لائن کھینچ دینی ہے. حضور نے دماغ کے دروازے کھولا ہے. سرکار نے دماغ کا استعمال کر کے سوچنے اور سمجھنے کے طریقے سکھایا. حضور نے کہا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی سے کیسے سلوک کرنا. حضور نے کہا ہے کہ بحیثیت باپ تجھے کیسے رہنا. سرکار نے کہا ہے کہ بحیثیت پڑوسی کیسے جینا. آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ تمہیں بحیثیت شاگرد کیسے رہنا ہے, بحیثیت استاد کیسے رہنا ہے, تمہیں بحیثیت گارجین کیسے کا رول پلے کرنا ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. مصطفیٰ کہتے ہیں every one of you is responsible and you will be questioned about your responsibility. تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے, ہر کوئی چرواہا ہے, اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والدین سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا, شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, بیوی سے شوہر کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پڑوسی سے پڑوسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, دوست سے دوست کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ایک مسافر کو دوسرے مسافر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی ہر آدمی کو جواب دے بنا دیا مصطفیٰ نے. یہ بتا دے کہ چند ریتی رواج کا پالنے والا یہ ساری دنیا کو تہذیب سکھائے گا. اس لیے ایک بزرگ نے کہا ہے, دنیا میں جہاں کہیں بھی اچھائیاں ہیں اور جس کو لوگ اچھائی سمجھتے ہیں, چاہے امریکہ میں ہو یا یورپ میں, چاہے روس میں ہو یا ہندوستان میں یا چائنا میں ہو یا جاپان میں, جس کو بھی اچھی چیز سمجھی جاتی ہے, چاہے ہاسپٹل کھولنا ہو یا اسکول کھولنا ہو یا انصاف دلانا ہو یا اسمبلی قائم کرنا ہو یا ڈیموکریسی نافذ کرنا ہو یا بچوں کو ہاتھ کے ہاتھ میں قلم دینا ہو یا خوب پڑھانے لکھانے کی بات ہو یا ناریوں کے پڑھانے کی بات ہو, ناریوں کے سمان دینے کی بات ہو, یا سماج میں عدل اور انصاف قائم کرنے کی بات ہو, یا میدان جنگ میں عورتوں اور بچوں اور بیماروں کو نہ مارنے کی بات ہو. کہتے ہیں جہاں بھی اچھائیاں ہیں ان ساری اچھائیوں کا رشتہ تعلیمات محمدی سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان تمام اچھائیوں کا رشتہ تعلیمات محمدی سے جڑا ہوا ہے. اس کے لیے یہ جو 6 لاکھ احادیث یاد ہیں, یہ جو کہا محمد توصیف صاحب نے, ابو ذرا کو 6 لاکھ احادیث یاد تھیں, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 لاکھ احادیث یاد تھیں, امام مسلم کو 4 لاکھ احادیث یاد تھیں. یہ 4 لاکھ احادیث میں کیا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سر کے اوپر میں صاحب ایک گھڑا لے لینا ہے اور راستے سے چلنا ہے اور پھر پانی لے لینا ہے اور جا کے پانی مٹی میں ڈال دینا ہے, پھر مٹی کو گوندھنا ہے اور گوندھنے کے بعد پھر اس کو چادر چڑھا دینی ہے. اس کا نام سندل رکھ دینا ہے, اس کا نام چادر رکھ دینا ہے, اس کا نام گاگر رکھ دینا ہے. یہ نہیں کہا, یہ تو ہم لوگوں نے ان لوگوں سے سیکھا. وہ لوگ کھڑا لے کے چلتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کو سندل کا نام رکھ دیا ہے. اسلام میں یہ گاگر چادر کا کوئی مقام نہیں ہے. اسلام میں کیا حضور نے کہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال. حضور نے بتکلف جملے کو سجا کے نہیں بیان
بیان کیا ہے. جس طرح قرآن پاک کی آیتوں میں حسن ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ جو حسن ہے، جو سننے میں ایک میلوڈی، ایک موسیقیت کا گمان ہوتا ہے، یہ جو نغمگی ہے، یہ جو الفاظ اور جملے کا حسن ہے، یہ جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام تمام اوصاف جمیلہ کا حامل ہے. اور اسی طرح مصطفیٰ کا کلام بھی تمام ادبی صلاحیتوں سے مزین ہے. جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام معانی اور ظاہری اور باطنی، صوری اور معنوی دونوں طرح سے خوبصورت ہے. اسی طرح مصطفیٰ کا کلام بھی لفظاً اور معنن، معنوی اور صوری اعتبار سے لاجواب ہے سارے ادیبوں میں. جس طرح سے حضور نے بنا کے نہیں لکھا ہے، بلکہ خود بخود زبان پہ اس طرح کے خوبصورت جملے مصطفیٰ کے جاری ہو جاتے ہیں. اور حضور کہتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، I have been given comprehensive speech. یعنی حضور کہتے ہیں جامع کلم کی دولت اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے کہ مختصر میں کروڑوں مفاہیم پر مشتمل جملے ادا کر دینا ایک چھوٹی سی بات ہے، اور اس کے معنی اور مفاہیم گہرے سمندر کی مانند ہے. یہ سرکار دو جہاں کا اعجاز ہے، آقا علیہ السلام کا. اس حدیث پاک کو سنیے کہ حضور نے کیا کہا. حضور فرماتے ہیں اللہ dislikes for you three things. اللہ تمہارے لیے تین چیز کو ناپسند کرتا ہے. اس کی کن تین چیزوں کو آقا فرماتے ہیں؟ قیل و قال، پھر ٹاک کو ناپسند کرتا ہے، غلط بات ناپسند کرتا ہے اللہ. چوک چوراہے پہ بیٹھ کر فالتو کی باتیں کرنا، فالتو کی بات ہونا، فالتو تذکرہ کرنا، پولیٹیکل ہو، اکانومیکل ہو، چاہے جس طرح سے بیکار کی باتوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اور آج مسلمان گردن تک اسی بیکار کی باتوں میں مبتلا ہے، جس سے حضور نے منع کیا. ایک اچھی پرسنالٹی، اچھی شخصیت کا مالک آدمی کیسے بنتا ہے؟ فضول باتیں کرنے والا کبھی لوگوں کے دل میں گھر نہیں، جگہ نہیں بنا سکتا ہے. فضول باتیں کرنے والا وہ کبھی ایک کامیاب انسان نہیں کہلا سکتا ہے. ایک کامیاب انسان بننے کی کوالٹیز ہوتی ہیں. جو آدمی بخیل ہو وہ کبھی اپنے دوستوں کے درمیان عزت والی جگہ نہیں بنا سکتا ہے. جو بدخلق ہو وہ کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا ہے. جو خود بہت زیادہ پاتونی ہو وہ اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے پڑوسی، اپنے دوستوں کے درمیان اپنی اچھی پرسنالٹی کی چھوی کبھی نہیں بنا سکتا. اس اچھی کامیاب پرسنالٹی جس کے لیے آج دوسرے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں. لوگ روی شنکر کو سنتے ہیں تاکہ ہم ایک کامیاب انسان بن جائے. لوگ مراری باپو کو سنتے ہیں تاکہ ہمارا ویکتتو اچھا ہو جائے. پرسنالٹی بلڈنگ کہتے ہیں، ہم اپنی شخصیت کو کیسے بنائیں تاکہ میرے دوستوں کی تعداد بڑھ جائے، میں ایک اچھا بیٹا، میں ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ بن جاؤں، اچھا دوست بن جاؤں. اس کے لیے وہاں اسے نسخے بتائے جاتے ہیں. شیو کھیرا کی محفلوں میں 1.5 لاکھ روپے دے کے لوگ سامنے بیٹھتے ہیں اور ان کی تقریر سنتے ہیں. کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی اپنی شخصیت کو ترقی دلانا ہے. کیسے ہم اونچے بنے، کیسے ہم کامیاب بنے، ایک سکسیسفل بزنس مین، ایک سکسیسفل لیڈر کیسے بنے. شیو کھیرا کی تقریر سن کے 1.5 لاکھ روپے دے کے وہ اپنی شخصیت کو اونچی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے فارمولا لیتے ہیں. جبکہ حضور نے مسکراتے ہوئے جو باتیں کہہ دی، میں نے شیو کھیرا کی بات بھی سنی ہے، میں نے اس کے مضامین بھی پڑھے ہیں، میں نے روی شنکر کی بات بھی سنی ہے، میں نے مراری باپو کی بات بھی میں نے سنی ہے. لیکن میں نے ان باتوں میں اچھائی ہے، مگر وہ ساری باتوں کے پڑھنے کے بعد جب حضور کی ایک حدیث پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے شخصیت سازی میں جتنے اصول یہ غیر مسلم اپنا رہے ہیں، محنتوں کے بعد وہ سارے اصول مصطفیٰ کی حدیث سے لیے گئے ہیں، سارے ضابطے اسلام سے لیے گئے ہیں. اگر نہیں تو احادیث کے ذخیرے کا آپ مطالعہ کریں، اور بالکل ہر ابواب الگ الگ چیپٹر بنائے گئے ہیں. والدین کی رسپانسبلٹیز، اولاد کی رسپانسبلٹیز، اساتذہ کی ذمہ داریاں، طالب علم کی ذمہ داریاں، پڑوسی کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، غریب کی ذمہ داری، مالدار کی ذمہ داری. اس طرح ساری ذمہ داریوں کو جو حضور نے کھول کر بتایا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ سے بڑا موصف، ان سے بڑا معلم، اس سے بڑا پرسنالٹی بلڈر، اس سے بڑا شخصیت سازی کرنے والا موصف کوئی دوسرا نہ پہلے جنم لیا ہے نہ قیامت تک جنم لے گا. ایک جامع شخصیت کا نام محمد عربی ہے. یہی وجہ ہے
निशिकांत चट्टोपाध्याय जो एक हिंदू स्कॉलर था, जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर मजनू है, इनको पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं है, ये जैसे चाहे खाएं, जैसे चाहे पिएं, जैसे चाहे सो जाएं, जैसे चाहे कपड़ा पहने, जैसे चाहे बीवी को जानवर की तरह मारें, जैसे बच्चों को चाहे जानवर की तरह पीटें, और जैसे पड़ोसी से जानवर की तरह लड़ें, जैसे रिश्तेदारों से जानवर की तरह सलूक करके उससे रिश्ता मुल्तका कर लें। ये हमारे लोग जो जानते ही नहीं कि कामयाब शख्सियत, कामयाब पर्सनैलिटी किस तरह बनाई जाती है, ये सारा ज़ाब्ता ले लिया गैर मुस्लिमों ने, ये सारे ज़ाब्ते ले लिया क्रिश्चियनों ने, और हम लोगों ने क्या ले लिया? हमारे पास के लिए खड़े हो जाएं आप।